اسلام میں جنت ہمیشہ رہنے والی ایک نعمت اور انعام کا نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر ایسی ایسی نعمتیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں جس کا انسانی ذہن کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نہ انسانی آنکھ نے کبھی ایسی نعمت دیکھی اور نہ کبھی کان نے سنی۔ مثال کے طور پر نہ کوئی غم، نہ کوئی بیماری، نہ بڑھاپا اور نہ موت، صرف سکون، خوشی اور اللہ کی رضا۔ خوبصورت باغ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، محل نما خوبصورت گھر اور خوبصورت نظارے، کھانے پینے کی ہر نعمت، دودھ، شہد اور شراب کی نہریں، پاک عورتیں یعنی حوریں، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا جنت کے اندر دیدار کرنا۔ جنت سے متعلق ایک کانسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ فزیکل یعنی جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا وجود رکھتی ہے، کیونکہ قیامت کے بعد جب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کو بہتر جسم دیا جائے گا تو وہ اسی جسم کے ساتھ جنت کی فزیکل نعمتوں کو انجوائے کریں گے۔ لیکن یہ جنت اس وقت کہاں موجود ہے، کوئی انسان اس کا علم نہیں رکھتا اور نہ ہی چاہ کر رکھ سکتا ہے۔ مطلب اگر کوئی کوشش بھی کرے گا وہاں پہنچنے کی تو نہ اس کی عمر، نہ اس کی ٹیکنالوجی اور نہ اس کی یہ مادی یونیورس اس کا ساتھ دے گی۔ اور اسی طرح کی ایک جگہ ہماری یونیورس کے اندر موجود تو ہے، لیکن ہماری یونیورس کا حصہ نہیں ہے، جہاں پر ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ جنت موجود ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے دیکھنے کی حد ختم ہو جاتی ہے، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر اور پھر اس کے اوپر اللہ کا عرش۔ اور وہ انسانی حد ہے ہماری آبزرویبل یونیورس، یعنی ہماری یونیورس کا وہ حصہ جس کو ہم دیکھ تو سکتے ہیں، آبزرو تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پار کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اور نہ اس کا پتہ لگانا پاسبل ہے، کیونکہ یہ ہمارے دیکھنے کی، ہمارے پہنچنے کی حد ہے، جس کو ہم نان آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ اور اس کی حد کو سمجھنے سے پہلے ہماری آبزرویبل یونیورس کے سائز کو سمجھ لیں کہ یہ کتنی بڑی ہے، کیونکہ اس کا سائز آپ کے دماغ کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بہتر طور پر سمجھ آئے گا کہ نان آبزرویبل یونیورس کا تصور تو ہماری سوچ سے بھی پرے کا ہے۔ اگر آپ کو آبزرویبل یونیورس کو سمجھنا ہے تو اس کے فاصلوں کو ہم کلومیٹرز کی بجائے لائٹ ایئرز کے اندر ناپیں گے، کیونکہ ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہے کہ ایک سال کے اندر لائٹ جتنا فاصلہ طے کرے گی اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں۔ اور ریفرنس کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ لائٹ صرف ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی انسانوں کے لیے امپاسبل سپیڈ، کیونکہ انسانی مادی جسم اتنی سپیڈ کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ پر پھر بھی فرض کریں کہ اگر ہم اس سپیڈ کو پہنچ جائیں تو بھی اس حساب سے ہم اپنے چاند تک صرف 1.3 سیکنڈز کے اندر پہنچ جائیں گے، جبکہ سورج تک صرف 8 منٹ میں۔ جس گلیکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم موجود ہے اس کو کہتے ہیں ملکی وے گلیکسی، اور ہمارے سورج جیسے نہ جانے کتنے اربوں سورج ہماری ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود ہیں، جن کے گرد ان کے پلینٹس چکر لگا رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری زمین اور باقی پلینٹس ہمارے سورج کا۔ ایک اندازے کے مطابق صرف اس ملکی وے گلیکسی کے اندر 400 ارب سے زیادہ سورج ہو سکتے ہیں، اور اگر ملکی وے گلیکسی کے سائز کی بات کریں تو یہ 1 لاکھ لائٹ ایئر جتنی لمبی ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 1 لاکھ لائٹ ایئر جتنی لمبی۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے اندر ایک بلیک ہول موجود ہے جو کہ اس پوری گلیکسی کو اپنی طاقت سے، گریوٹی سے اپنے گرد گھما رہا ہے، اور ہمارا سولر سسٹم اس سینٹر سے تقریباً 27 لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے۔ 1 لاکھ لائٹ ایئر کا مطلب کہ انسان پہلے تو اس سپیڈ کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا جسم میس رکھتا ہے، اور ہماری روح تو یہ سفر کر سکتی ہے لیکن ہمارا مادی جسم نہیں۔ اور دوسری بات کہ وہ انسان جس چیز پر ٹریول کرے گا وہ بھی میس رکھتی ہوگی، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوگی، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایون کہ اگر پوری یونیورس کی انرجی کو کمبائن کر کے ملا بھی لیا جائے تو تب بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ لیکن چلو پھر بھی ہم اس فیکٹر کو اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم اس سپیڈ کو پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی تو ٹوٹل عمر ہی تقریباً 60 سے 70 سال کی ہوتی ہے۔ اب اس میں بھی سونے کا ٹائم اور بچپن کا ٹائم نکال دیں تو مشکل سے 15 سے 20 سال ہی بچتے ہیں۔ تو پھر 1 لاکھ لائٹ ایئر کا سفر کون کرے گا، کیونکہ انسان کی عمر تو 1 لاکھ سال تک نہیں ہو سکتی۔ اور ابھی تو ہم اس ملکی وے سے باہر ہی نہیں نکلے، جو کہ یونیورس کے اندر ایک ریت کا ذرہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ملکی وے جیسی سائز کے اندر ہزاروں گنا بڑی 54 گلیکسیز مل کر ایک کلسٹر بناتی ہیں جس کو لوکل گروپ کہتے ہیں، اور یہ 10 ملین لائٹ ایئر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر کے اندر ہماری ملکی وے گلیکسی موجود ہے اس کو ورگو سپر کلسٹر کہتے ہیں، جس میں 100 کے قریب کلسٹر موجود ہیں اور 110 ملین لائٹ ایئر جتنا ایک کنارے سے دوسرے کنارے کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک اور سپر کلسٹر ہے جس کا نام ہے لیناکیا سپر کلسٹر، جو کہ 1 لاکھ گلیکسی سے مل کر بنا ہوا ہے، اور اس کا ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک کا فاصلہ ہے 520 ملین لائٹ ایئر،
یعنی اس سٹرکچر کو پار کرنے کے لیے سپیڈ آف لائٹ سے بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے بھی 520 ملین سال کا وقت چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ دماغ کو چکرا دینے والی بات یہ ہے کہ ویرگو اور لیناکیا سپر کلسٹر اس آبزرویبل یونیورس کا صرف ایک نقطہ ہے۔ اس جیسے نہ جانے کتنے کروڑوں سپر کلسٹر مل کر ایک کاسمک ویب بناتے ہیں، ایک جالا بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آبزرویبل یونیورس۔ اس آبزرویبل یونیورس کے پار کیا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، اور پتہ بھی کیسے ہوگا کیونکہ ہماری یونیورس کی عمر ہی تقریباً 13.8 بلین سال ہے۔ یعنی ہم آج تک صرف 13.8 بلین سال پرانی روشنی دیکھ پائے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب کسی آبجیکٹ سے نکلنے والی روشنی ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے، اور دوسری طرف لائٹ کی غیر موجودگی کو اندھیرا کہا جاتا ہے جب ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اور سپیڈ آف لائٹ کی حد کیونکہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، لہٰذا سب سے پرانی وہ روشنی جو کہ یونیورس کی شروعات کے وقت نکلی تھی وہ اب تک اتنی پرانی ہمیں ملی ہے۔ ہم صرف اسی ٹائم تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیچھے کا ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کے پہلے کی روشنی ہمارے پاس کبھی آئی نہیں ہے۔ اور اس کی بالکل صاف وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ٹائم کا تصور بالکل ختم ہو جاتا ہے، وہاں پر ٹائم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ اس نان آبزرویبل یونیورس کے اندر کوئی پاسٹ نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی پریزنٹ نہیں ہے، یعنی یہاں پر ٹائم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مائٹ پاسبل لاجیکلی طور پر ایسا لگتا ہے کہ جنت بھی اسی جگہ پر موجود ہو سکتی ہے، روحانی دنیا کا تصور بھی اسی جگہ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس کے پار انسان کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اور سائنس بھی خود یہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کچھ موجود نہیں ہو سکتا، بلکہ موجود ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ نان آبزرویبل یونیورس کے اندر کائنات اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے، یعنی سپیڈ آف لائٹ سے بھی تیزی سے، یعنی اس نان آبزرویبل یونیورس کی روشنی ہم تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی، ہم اس کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور نہ ہم کبھی وہاں پر جا سکتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ ایک ایسی دیوار، ایک ایسی حد جو کہ کبھی انسانیت کراس ہی نہیں کر سکتی۔ آسان الفاظ کے اندر ایک طرف وہ دنیا ہے جہاں پر ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے درمیان ایک پردہ ہے، اور دوسری طرف ہے نان آبزرویبل یونیورس جہاں پر ٹائم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور اسی حد کے آگے جا کر اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے، اور یہ بات خود ماڈرن سائنس نے آج جا کر ثابت کی ہے کہ ہماری اس دکھائی دینے والی دنیا سے آگے ایک ایسی دنیا موجود ہے جو کہ اس سے اربوں خربوں گنا بڑی ہو سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آبزرویبل یونیورس کا سائز ایک گولف بال کے برابر ہے تو ہماری نان آبزرویبل یونیورس کا سائز پوری ارتھ کے برابر ہوگا۔ یعنی ایک ایسی دنیا جو کہ فزیکلی بھی موجود ہے لیکن ہمارے دیکھنے کے لیے موجود بھی نہیں ہے۔ وہاں پر اپنے الگ قانون ہیں جو کہ ہماری اس دنیا سے بالکل مختلف ہیں، وہاں پر ٹائم الگ طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ کیونکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جنت کو ہمارے محض زمینی یا کائناتی فریم آف ریفرنس کے اندر تلاش کرنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ جنت کا تصور انسانی عقل اور موجودہ سائنسی پیمانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر سائنس انسان کو غرور نہیں بلکہ عاجزی سکھاتی ہے، اور یہی عاجزی ایمان کی بنیاد بنتی ہے۔ اور دوسرا اس بات کا ثبوت خود ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے جب اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس نان آبزرویبل یونیورس کا قانون ہماری اس کائنات سے بالکل مختلف ہے، یعنی وہاں کا ٹائم بالکل الگ طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے 70,000 سال کے برابر ہے، سورہ حج ورس 47۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ آیت مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ اس جنت کی وسعت یا پھر اس کا سائز ہماری اس آبزرویبل یونیورس سے بھی بڑا ہے یا پھر اس کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جنت کا سائز اتنا بڑا ہے تو اس نان آبزرویبل یونیورس کا اپنا خود کا ایکچوئل سائز کتنا بڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایکچوئل سائز ہمارے اس پیمانوں سے یا پھر ہمارے سٹینڈرڈ سے بھی کہیں زیادہ اوپر ہو سکتا ہے۔ سائنس ہمیں کائنات کی عظمت دکھاتی ہے اور دین ہمیں خالق کی پہچان دیتا ہے، دونوں اپنی جگہ پر اہم ہیں، لیکن ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا بالکل غلط ہے۔ اسی لیے ہم سائنسی طور پر اندازے تو لگا سکتے ہیں لیکن اس کا اصل علم اللہ کے ہی پاس ہے، کیونکہ سائنس کی کھوج بدلتی رہتی ہے مگر اللہ کا کلام کبھی نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔